اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزیز الحکیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کی حیثیت میں خلقت عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود السلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے انسان کو اس کی منزلت کے اعتبار سے قرب خدا کے طریقے عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند متعال اس خدائے غفار اور خدائے ستار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، جو گناہوں کا معاف کرنے والا بھی اور عیوب پر پردہ ڈالنے والا بھی۔ واقعاً اگر وہ خدا گناہ معاف نہ فرمائے تو پھر انسان کے لیے مغفرت کا کوئی راستہ موجود نہیں، اور اگر وہ پروردگار عالم انسان کے عیوب پر پردہ نہ ڈالے تو انسان کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی بابرکت راتوں میں، اور خاص طور سے ماہ مبارک کے رمضان کا تیسرا روزہ، آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہو رہا کہ بارگاہ رسالت و امامت میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو سارے اعمال کی قبولیت کا سہارا بن جائے گا۔ یقیناً اہل علم اور اہل ایمان کی خدمت مقدس میں تفسیر نسیم سید الایام و تسبیحات و صلوات رمضانیہ کے عنوان سے اپنا سبق پیش کر رہا ہوں، اور آج اپنے عنوان پر آغاز سے پہلے روزانہ کے طریقہ کار کے مطابق کچھ فقہی مسائل کی طرف آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر جیسے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے نیت روزہ کا مسئلہ، انسان کے عاقل اور بالغ ہونے کی عمر کے حوالے سے مسائل، ایسے ہی ایک خاص مسئلہ کہ اس ماہ مبارک کی آمد کے موقع پر بعض افراد ایسے بھی ہوتے کہ جن کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ شریعت مقدسہ نے اس طرح کے افراد کو کتنے عنوانات میں شمار کیا ہے۔ اگر خلاصہ کیجئے تمام مراجع الزام
کے بیان کیے ہوئے فتاوی کی روشنی میں تو تقریباً 5 ایسے گروہ بن جاتے ہیں کہ جن کے لیے روزے کے عوض میں، روزے کے بدلے میں فدیے کا عنوان قائم کیا جاتا ہے۔ فدیہ مطلب عوض، فدیہ مطلب ہے بدلہ۔ جیسے کہ آپ اس لفظ کو اس سے پہلے بھی سماعت فرما چکے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے عنوان میں ماہ محرم الحرام کی مجالس میں بھی، وَفَدَيْنَاهُ اور ہم نے اسماعیل کو بچا کر اس کی قربانی کو بدل دیا ذبح عظیم میں، تو وہی لفظ فدیہ اور فدیناہو۔ ماہ مبارکہ رمضان کے اعتبار سے سورہ مبارکہ البقرہ میں اس کا تذکرہ اس طرح سے کیا گیا۔ آیات کے نشانات آیت نمبر 183 سے اور جہاں تک مسائل روزہ بیان کیے گئے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس اعتبار سے آئیے ان 5 گروہوں کا تعارف آپ کی خدمت میں۔ پہلا وہ گروہ ضعیف مرد اور خواتین پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کتنی عمر کے بعد انسان پر سے روزے کا عوض فدیہ قرار پاتا ہے، یعنی کس عمر میں انسان روزہ رکھنے قابل نہیں رہتا؟ تو آپ اس کے لیے جواب یہ عرض ہے کہ کوئی عمر کا تعین نہیں ہے۔ ایسے بوڑھے مرد یا ایسی بوڑھی عورتیں جن کے لیے یا تو روزہ رکھنا ناممکن ہو گیا ہو یا انتہائی مشقت کا باعث ہو، اور اس کا ایک آسان سا اشارہ کہ یہ تو منحصر ہے انسان کی صحت اور جسمانی طاقت پر، اس کا تعلق نہ تو عمر سے ہے، نہ سر کے بال سفید ہونے سے، نہ کمر کے خم ہو جانے سے۔ تو پہلا گروہ جن کے لیے روزے کے بدلے میں فدیہ قرار دیا گیا وہ ہے ضعیف مرد یا ضعیف خاتون۔ دوسری قسم ان افراد کی جن کے لیے روزے کے بدلے فدیے کا عنوان رکھا گیا، زیادہ پیاس کے مرض میں مبتلا افراد، جنہیں بہت زیادہ پیاس لگتی ہو اور عرف عام کے اعتبار سے اس طرح کی پیاس ناقابل برداشت ہو، تو وہ لوگ بھی اس اعتبار سے شمار کیے جائیں گے کہ ان کے لیے روزے کے بدلے میں فدیہ۔ اس کے بعد تیسرا گروہ حاملہ خاتون۔ اب اس میں وضاحت کے حمل مکمل ہو رہا ہو 8واں مہینہ یا 9واں مہینہ، یعنی کہ وضع حمل ولادت کے ایام قریب ہوں، اس اعتبار سے خاتون کے لیے یا تو روزہ رکھنا اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہو یا آنے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو حاملہ خاتون زمان حمل ماہ مبارک رمضان میں روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے، بعد میں قضا بجا لائے۔ لفظ قضا بجا لائے کا تفصیلی عنوان تو انشاءاللہ اس کے بعد بیان ہوتا۔ نمبر 4، وہ خاتون کے جو بچے کو دودھ پلانے والی ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کمی واقع ہو جاتی ہو۔ نمبر 5، وہ شخص جس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور بیماری اگلے سال تک طول پکڑ گئی، تو ایسے شخص کے لیے روزے کے بدلے میں فدیہ۔ یہ تو 5 قسم کے افراد کا تذکرہ تھا۔ اب اگر تفصیل میں جائیے تو وہ خواتین و حضرات جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، طاقت نہیں رکھتے، یا ان کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، ان پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے بلکہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے۔ الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت سے اہل ایمان فدیے کو کفارہ کہہ دیتے ہیں اور کفارے کو فدیہ کہہ دیتے ہیں۔
تو پروردگار عالم الفاظ نہیں پکڑتا. فدیے کا مطلب عوض ہے جو روزہ نہ رکھ سکے اس کے لیے واجب ادا کرنے کا طریقہ. البتہ کفارہ مطلب گناہوں کے بخشے جانے کا طریقہ یا توبہ اور استغفار میں ایک عمل شرعی جس کو انجام دیا جاتا. اب یہ توجہ رہے کہ سال کے دوران کبھی اگر موسم اتنا مناسب ہو گیا، دن چھوٹے ہو گئے، روزہ رکھنا کسی بوڑھے مرد کے لیے، کسی بوڑھی خاتون کے لیے بھی ممکن ہو گیا، تو بہرحال شریعت کی تقاضے اپنے مقام پر رہیں گے کہ پھر روزہ رکھنا واجب ہوگا یا قضا واجب ہوگی. لیکن اگر انسان عمر کے ایسے حصے میں آ چکا ہو کہ اب کوئی امید نہ ہو، دن چھوٹے ہوں کہ موسم سردی کا، اس کے جسم میں طاقت ہی نہیں رہی ہے کہ روزہ رکھ سکے، یا روزہ اس کے لیے انتہائی مشقت کا باعث بن گیا، تو ایسے افراد کے لیے روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ. دوسری قسم کے افراد زیادہ پیاس لگنے کے جو مرض میں مبتلا ہوں، ان کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے. البتہ ان کے لیے بھی یہی مسئلہ کہ اگر آنے والے سال کے کسی مہینے میں موسم اتنا ٹھنڈا ہو گیا اور دن اتنے چھوٹے ہو گئے کہ اس مریض کے لیے بھی اب پیاس برداشت کرنا ممکن ہو جائے تو قضا رکھنا واجب ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ فدیہ ادا کر دیا، وہ اپنے مقام پر ہے. اور پھر سال کے 11 مہینوں میں کبھی اگر ایسا موقع مل گیا کہ موسم ٹھنڈا ہوا اور دن چھوٹے ہو گئے، یعنی دن کے چند گھنٹے، 7 گھنٹے، 10 گھنٹے کا دن ہو گیا مثلا، تو روزہ رکھنا قضا کے عنوان میں واجب ہوگا. اب آئیے اس کے بعد تیسرا مسئلہ، حاملہ خاتون کہ جس کے لیے وضع حمل کا وقت قریب ہو، روزہ رکھنا باعث مشقت ہو، اپنے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہو، تو ویسے تو فدیہ ادا کریں گے اور بعد میں جب فارغ ہو جائیں تو روزہ رکھنے قابل ہونے کے بعد قضا بھی رکھنا ہوگی. بچے کو دودھ پلانے والی خواتین کہ جن کا دودھ کم ہو اور کوئی دوسری شے دستیاب نہ ہو، کوئی دوسری دودھ پلانے والی خاتون دستیاب نہ ہو اور نہ ہی کوئی اور دوسری غذا دستیاب ہو، نہ غذا کوئی اور مل رہی ہے اور نہ دودھ پلانے والی کسی اور خاتون کا بندوبست ممکن ہے، اور اس خاتون کے لیے اب خود اپنے لیے مشکل ہے، تو روزہ رکھنا اپنے لیے یا بچے کے دودھ کے لیے نقصان دہ ہو تو فدیہ ادا کریں اور بعد میں جب فارغ ہو جائیں تو اپنے روزوں کی قضا انجام دیں. ایسے ہی بیمار افراد کے لیے کہ جب بیمار شفا یاب ہو جائے سال کے کسی مہینے میں جا کر، تو انسان پر لازم ہے کہ اپنے روزے کی قضا بجا لائے. یہ تو بات تھی مسائل فقہیہ کے اعتبار سے. اب انشاءاللہ تفصیلات تو آتی رہیں گی، اور اپنے عنوان پر آتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ جمعہ کی پہلی آیت کی تلاوت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلے ہم چاہیں گے کچھ تسبیحات اور صلوات رمضانیہ ہمارے عنوان میں شامل، اور عنوان کے اعتبار سے تسبیحات جو بیان کی شیخ عباس قمی نے اور سید ابن طاؤس علیہ الرحمن، ماہ مبارک رمضان کے مشترکہ اعمال کے اندر یہ 10 تسبیحات ہیں، اور ہر تسبیح میں 10 مرتبہ لفظ سبحان کا استعمال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ باری النسم، سبحان اللہ المصور. ترجمے کی حد تک آغاز کر رہے ہیں آج انشاءاللہ. روز آپ کی خدمت میں ان تسبیحات کی تھوڑی تھوڑی شرح اور صلوات رمضانیہ کے کچھ الفاظ پیش کیے جاتے رہیں گے.
سبحان اللہ باری النسم، پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے اللہ کی ذات، باری النسم کہ جس نے جانداروں کو خلق فرمایا ہے۔ سبحان اللہ المصور، اور بے عیب ہے اللہ کی وہ ذات کا جو المصور تصویر بنانے والی ہے۔ پروردگار نے تصویر کیسے بنائی ہے؟ کبھی غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شکم مادر کے 3 اندھیرے پردوں میں پروردگار نے انسان کی ایسی تصویر بنائی کہ پروردگار عالم کہلایا احسن الخالقین اور انسان کہلایا اشرف المخلوقات۔ کسی مصور کو بلائیے اور کسی مصور کو بلانے کے بعد اس سے کہیے بناؤ تصویر، آپ نے قلم بھی دے دیا، آپ نے روشنائی بھی دے دی اور لائٹس کو آف کر دیا، اب تصویر بنا کے دکھاؤ، تو بڑے سے بڑا مصور ہو وہ لکیریں تو کھینچ سکتا ہے، وہ بھی الٹی اور سیدھی، لیکن تصویر بنانا ممکن نہیں ہے۔ خدا ایسا مصور ہے جس نے شکم مادر میں انسان کی ایسی تصویر بنائی ہے کہ آنکھیں اپنے مقام پر، ناک اپنے مقام پر، ہونٹ اپنے مقام پر، کان اپنے مقام پر، اللہ اکبر۔ تو کبھی آئینے کو دیکھ کر خدا کی صنعیت پر خدا کی تعریف کیجئے، سبحان اللہ المصور، بے عیب ہے اللہ کی ذات جس نے بنائی تصویر کائنات۔ صرف انسان کی بات نہیں، صرف حیوان کی بات نہیں، صرف چرند و پرند کی بات نہیں، پروردگار نے جس کی تصویر بنائی کائنات میں، پتھر سے لے کر درختوں کے پتوں تک، پانی میں رہنے والوں سے لے کر فضاؤں میں اڑنے والوں تک، زمین پر چلنے والوں سے لے کر زمین پر رینگنے والوں تک، آسمان پہ رہنے والوں سے لے کر تحت الثری کے اندر رہنے والوں تک، خدا سب کا خالق ہے اور سب کی تصویر ایسی بنائی ہے کہ عقل انسانی دنگ ہے۔ اللہ اکبر، کیا رنگوں کا استعمال کیا ہے، کیا ڈیزائن انتخاب کیا اللہ نے بنانے کے لیے، سبحان اللہ المصور۔ تیسرا جملہ پہلے پیراگراف کا، سبحان اللہ جاعل الظلمات والنور، بے عیب ہے وہ ذات پروردگار عالم کی کہ تعریفیں اس کے لیے، تسبیح اس کے لیے، جاعل قرار دینے والا، الظلمات والنور، ظلمات کو بھی اور نور کو بھی۔ انشاءاللہ یہاں تک تسبیحات کے تذکرے کو آج کی حد تک روک رہا ہوں تاکہ آئندہ آنے والے دروس میں ہم ماہ رمضان کے آخر تک ان تسبیحات کی تشریحات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو لفظ سبحان اللہ استعمال ہوا ان تسبیحات میں، ہر پیراگراف میں 10 مرتبہ۔ تو کیا کہنا خدا کی شان، بے عیب پروردگار جس نے ظلمات کو بھی قرار دیا اور نور کو بھی بنایا۔ اب یہ تفصیل طلب مسئلہ آج آغاز کرتے ہوئے باقی باتیں کل کے لیے۔ لفظ ظلمات کیا ہے، لفظ نور کیا ہے؟ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں شاید ظلمات کا مطلب ہے اندھیرا اور نور کا مطلب ہے روشنی۔ تو پروردگار عالم نور کا بھی بنانے والا ہے اور اندھیرے کا بھی بنانے والا ہے، روشنی اور اندھیرا۔ کیا کہنے، اللہ اکبر۔ اندھیرا نور کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اندھیرا لفظ ظلمات خدا کی ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے خلق فرمایا، اور ایسے خلق فرمایا کہ اگر انسان سمجھ سکے تو معصومین کی دعاؤں پہ توجہ کرے۔ امام فرماتے کہ پروردگار عالم کی شان اتنی بلند ہے کہ اس نے نور بھی خلق فرمایا، روشنی، اور ظلمات کو بھی خلق فرمایا، یعنی کہ اندھیرے۔ اب ظلمات کا ایک ترجمہ آج آپ کی خدمت میں،
باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے کل کے ساتھ. البتہ آج کی حد تک آپ کی خدمت میں درود و صلوات رمضانیہ کا بھی سلسلہ، کہ جہاں پر سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے بیان: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں پڑھ رہا ہوں کتاب مفاتیح الجنان سے. اعمال مشترکہ کے اندر یہ تسبیحات بھی شامل ہیں، یہ صلوات بھی شامل ہے. اگر آپ میں سے کوئی اسے تلاوت کرنا چاہے، روزانہ پڑھنا ہے، اس کی شرح بیان کی جا رہی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ تو مشہور آیت ہے، آیت درود سورہ احزاب میں آیت کا نشان 56. خدا کا اعلان کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے نبی پر. اے صاحبان ایمان، تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو اور ایسے سلام کیا کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہے. اور یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں جن اعمال کو ماہ رمضان میں انجام دینے کی تشویق اور ترغیب دلائی، ان میں سے ایک عمل درود بھی ہے کہ جتنا زیادہ درود ماہ رمضان میں پڑھیے اتنا انسان کے اعمال کا وزن اور بڑھتا جاتا ہے. اور شاید میں جملہ استعمال کروں کہ کسی کے لیے دعائیں پڑھنا مشکل کام ہوتا ہو، کسی کے لیے تسبیحات پڑھنا مشکل کام ہوتا ہو، کسی کے لیے حالت قیام مشکل ہوتا ہو، تو اور آسان ترین عبادت کیا چاہیے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے ہوئے جب بھی پیغمبر کا نام سنے یا نام لے یا پیغمبر کے نام کو کہیں کسی عبارت میں لکھے، یا ویسے ہی ماہ مبارک رمضان کی ساعتوں کو بابرکت بنانے کے لیے، پیغمبر اکرم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اپنے میزان اعمال کو وزنی بنانے کے لیے درود کی تلاوت. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مگر یہاں آپ عادی رہتے ہیں جیسے ہی یہ آیت مکمل ہوئی اور آپ نے درود پڑھنا شروع کر دیا. البتہ اس درود اور صلوات رمضانیہ میں لفظ استعمال ہوا لبیک یا ربی وسعدیک. آپ کی خدمت میں ایک اشارہ کرتے ہوئے جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن کرتے ہوئے جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے تھے کہ جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا استعمال کیا گیا ہو، آپ رک جاتے تھے اور خدا کو لبیک کہتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ قرآن مجید فرقان حمید با روایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں جب کبھی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو نماز پڑھنا اللہ سے بات کرنا، آپ کا اللہ سے بات کرنا. اور جب کبھی میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے، میں تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں. جب اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو لبیک یا ربی، حاضر ہوں اے میرے پروردگار، وسعدیک، اور خوش بختی ہے کہ میں حاضر ہوں، وسبحانک اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور تیری ذات پاک اور پاکیزہ ہے اے پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما، وبارک علی محمد وآل محمد، اور محمد و آل محمد پر اپنی طرف سے برکتیں نازل فرما.
کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم، جیسے تو نے درود نازل کیا اور جیسے تو نے برکتیں نازل کی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ انکا حمید مجید، پروردگار بے شک تو حمید بھی ہے اور بے شک تو مجید بھی ہے۔ اللہم ارحم محمد و آل محمد کما رحمت ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عام طور پر ہم درود پڑھتے ہیں، ایک لفظ درود میں لفظ صلی، ایک لفظ درود کے بعد لفظ رحمت میں رحم، ایک لفظ درود کے ساتھ لفظ برکت۔ ان تمام حوالوں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی حد تک لفظ کیا ہیں؟ اللہم ارحم محمدن و آل محمد، اے خدا تو رحم کر دے محمد اور آل محمد پر۔ ایک عجیب بات ہے ہمارے درمیان، رحم کا مطلب ہے کسی پر ترس کھانا، یہ ترس کھانا اور ہے اور رحم کرنا اور ہے۔ اگر ترس کھانے کی بات کیجئے تو کسی بیمار پر ترس کھانا، کسی بھوکے پر ترس کھانا، کسی پیاسے پر ترس کھانا، کسی مسکین پر رحم کرنا، یہ اور ہے، اور رحمت محمد و آل محمد کی دعا کچھ اور ہے۔ گرچہ لفظ رحم بڑی آسان سی مثال میں ہر ایک سورے کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے اور ہر ایک جائز کام کے آغاز میں لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت، اللہ کے رحم کے دو حوالے، ایک رحمانیت ایک رحیمیت۔ درود میں کون سا حوالہ ہے کہ اللہم ارحم محمد و آل محمد، اے خدا تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، جبکہ حبیب کون؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خدا اپنے حبیب کی شان میں خود اعلان کر چکا کہ حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو لفظ رحم بات واضح ہو گئی، کما رحمت ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید، ایسے رحم فرما جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحم فرمایا تھا۔ تو درود کی کیفیت میں صلوات رمضانیہ میں آج ہم نے دو جملے آپ کی خدمت میں بیان کیے، جیسے تسبیحات رمضانیہ میں دو جملے بیان کیے۔ اب آئیے اپنے عنوان پر، اور ہمارا عنوان ہے تفسیر نصیب سید الایام، اور اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں ہم نے سورہ مبارکہ الجمعہ کی تلاوت کی فضیلتوں کو بیان کیا تھا۔ آج ایک چھوٹا سا عمل جو علماء نے اپنی عملیات کی کتابوں کے اندر لکھا، اس کو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ علماء عارفین کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی نوکری بلا وجہ ختم ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی ہر نماز واجب کے بعد 3 مرتبہ سورہ مبارکہ الجمعہ کی تلاوت کرے۔ بہت لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، 11 آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیجیے، تو 5 نمازیں واجب ہیں، اور ہر 5 میں سے ہر ایک کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت۔ اس عمل کو انجام دیجئے، پروردگار عالم آپ کو آپ کی روزی پر بحال کروا دے گا اس کی برکت سے، اور بحالی کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت میں بھی پروردگار اضافہ عطا فرمائے گا۔ اور خاص طور سے کرونا کے حوالے سے روزگار کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ عمل انتہائی مؤثر عمل، مجرب عمل ہے۔ سورہ جمعہ کی تلاوت ہر واجب نماز کے بعد 3 مرتبہ
روزگار جس کا بلا وجہ ختم کر دیا گیا۔ اب آئیے، جیسے سورہ جمعہ کی تلاوت کا ایک فائدہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، سورہ مبارکہ جمعہ کا عنوان قرآن مجید کے مسبحات میں شامل کیا گیا، یعنی ایسے سوروں میں شامل کیا گیا کہ جن سوروں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ مسبحات کا مطلب جو سورہ ابتدائے آیت میں تسبیح کا عنوان لیے ہوئے، جن میں خدا کی تسبیح ابتدائے سورہ کے اندر بیان ہوئی، ان سوروں کو مسبحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سورے کل 7 ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جن کی ابتدا تسبیح کے الفاظ سے ہو رہی ہے۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں ان سوروں کے ابتدائی آیات کو مسبحات سمجھنے کے لیے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، اس کا ایک نام سورہ اسراء بھی، اس کا تیسرا نام بروایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سورہ سبحان۔ الفاظ کیا ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد سورہ سبحان، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، مسبحات کی پہلی سورہ۔ مسبحات کی دوسری سورہ سورہ حدید، آیت نمبر 1 سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد۔ اس کے بعد مسبحات کا تیسرا سورہ سورہ حشر، الفاظ کیا ہیں؟ آیت نمبر 1 سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ پھر غور کیجئے، سورہ الحشر آیت نمبر 1 الفاظ کیا ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تیسرا سورہ مسبحات میں سے۔ چوتھا سورہ مسبحات کا سورہ صف۔ سورہ صف کی آیت نمبر 1 بالکل وہی آیت، وہی انداز، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ 4 سورے ہو گئے۔ 5واں سورہ سورہ مبارکہ جمعہ، جو آپ کی خدمت میں تفسیر کے عنوان میں اس سال بطور عنوان رکھا گیا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ نمبر 6 سورہ تغابن، اور سورہ تغابن کی بھی آیت نمبر 1 یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آخری اور 7واں سورہ مسبحات کا سورہ اعلی، سبح اسم ربک الاعلی، آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد۔ یہ کل 7 سورتیں قرآن مجید کی مسبحات کہلاتی ہیں۔ اور اگر ان 7 سورتوں کی ابتدائی آیتوں پر غور کیجئے تو ان میں سے ایک تسبیح کا مصدر لیے ہوئے، اس کے بعد 3 آیتیں ایسی جو صیغہ ماضی لیے ہوئے، اور 2 آیتیں ایسی جو صیغہ مضارع لیے ہوئے، اور 1 آیت ایسی جو صیغہ امر لیے ہوئے۔
کل 7 آیتوں کا سلسلہ 7 صورتوں میں مسبحات کے نام سے. لفظ سبحان مصدر، سبح فعل ماضی، یسبح فعل مضارع، سبح فعل امر. تو سبحان 1 مرتبہ، سبح 1 مرتبہ 2، اور سبحا 3 مرتبہ 5، یسبح 2 مرتبہ 7. ان 7 صورتوں کو مسبحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آخر یہ 7 کیوں؟ 8 کیوں نہیں؟ 10 کیوں نہیں؟ 15 کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں 114 صورتیں، خالی 7 کیوں؟ 7 سے کم کیوں نہیں؟ 7 سے زیادہ کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. معوذتین 2 صورتیں، 4 کل 4 صورتیں، جو ملا کے پڑھی جائیں وہ 2 کر کے 4 صورتیں، جن میں سجدہ واجب وہ 4 صورتیں. مسبحات 7 کیوں ہیں؟ نہ 7 سے کم نہ 7 سے زیادہ. تو آئیے، ویسے بھی ایک سلسلہ ہے کہ اس عدد میں صرف عدد کی بات ہے یا کوئی خاص پیغام پوشیدہ ہے. انشاءاللہ بات کو آج شروع کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور اگر ہو سکا تو یہ بات کل تک چلے گی. یہ 7 کا عدد یا تو ایک عدد ہے بس، یا اس کے اندر کوئی راز پوشیدہ ہے. آئیے پہلی بات ہم تلاش کرتے ہیں قرآن مجید سے. اہل علم و ادب تک آواز پہنچ رہی ہوگی، اور مجھ سے بہتر صاحبان علم و ادب جانتے ہیں کہ 7 کو عربی زبان میں سین بے عین سبعن کہتے ہیں، یا سبعن یا سبعتن کہتے ہیں. یعنی اگر استعمال ہو مذکر کے لیے تو یہ سبعن یا سبعن سین بے عین، اور اگر استعمال ہو مؤنث کے لیے تو آخر میں تا لگا دیتے. تو 7 کا لفظ عربی میں سبعتن یا سبعن. یہ پورے قرآن مجید میں استعمال ہوا 24 مرتبہ، 20 مرتبہ سبعن اور 4 مرتبہ سبعتن. کل 24 مرتبہ استعمال ہوا یہ لفظ 7، سین بے عین 7. ایک عجیب سا اندازہ گیا. کیا اندازہ گیا؟ کہ 7 کا لفظ 24 مرتبہ استعمال ہوا. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں بعض مصنوعات پر، بعض ریسٹورنٹس کے حوالے سے، بعض خدمات لازمی کے حوالے سے ایک لفظ لکھا ہوا تھا 24/7، 24/7. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ راؤنڈ دی کلاک یہ سروس رہے گی، ہفتے کے 7 دن اور ہر دن 24 گھنٹے. کچھ تو راز ہے. لفظ 7 قرآن مجید میں استعمال 24 مرتبہ. اب آئیے اس کے راز کو جاننے کے لیے علماء نے کس طرح سے باتیں آسان کی، آگے بڑھاتے کہ بعض روایات اور قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال ہوا لفظ 7. گرچہ لغت میں لفظ 7 کو ایسے استعمال کہ جیسے فارسی میں لفظ 1000، اردو میں شاید کہتے ہوں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، گنتی نہیں ہے، کثرت بیان کر رہے. ایسے فارسی میں لفظ 1000 ہے، عربی میں لفظ 7 ہے، اردو میں جو لفظ آپ چاہیں استعمال کرتے ہو. تو کبھی کبھی کثرت کو بیان کرنے کے لیے بجائے فیگر کے کچھ لفظ مشہور ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ حوالہ آ گیا. ایک حوالہ یہ کہ کیا لفظ 7 میں کوئی خاص پیغام بھی؟ تو آئیے اس خاص پیغام کو تلاش کرتے ہوئے پہلے تلاش کرتے کہ اس میں کیا کمال ہے کہ پروردگار نے 7 کے ہندسے کو مخصوص کیا.
سورہ لقمان کی آیت، اور سورہ لقمان کی آیت میں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یعنی سورہ لقمان کی آیت نمبر 27، اس کی تلاوت ہم نے ابھی کی آپ کی خدمت میں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر زمین میں اس طرح سے کہ درخت قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر 7 سمندروں کے ساتھ مل کر سیاہی بن جائیں، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تو اللہ کے کلمات کو احصا نہیں کر سکے. لفظ 7، سبعۃ ابحر، 7 سمندر. یہ 7 سمندر کیا ہیں جو آیت میں خدا نے استعمال کی؟ بڑے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور خدا کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، تو خدا کے کلمات کو احصا کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو لفظ 7 کا استعمال سمندر کے 7 سورہ لقمان کے اندر. اب آئیے دوسرا حوالہ، سورہ مبارکہ الحجر، آیت نمبر 44، آیت نمبر 44 میں الفاظ کیا ہیں؟ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. بات جہنم کی ہو رہی ہے. لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور جہنم کے ہر ایک دروازے سے ایک مخصوص گروہ کو گزارا جائے گا. 7 سمندر، 7 جہنم کے دروازے، 7. 5 کیوں نہیں؟ 8 کیوں نہیں؟ 12 کیوں نہیں؟ 3 کیوں نہیں؟ 7. کچھ تو 7 کے اندر ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے مطلب 7 گنتی والے نہیں ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7. یہ کثرت مراد ہے کہ جہنم کے اتنے دروازے ہوں گے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ارباب لغت کا اشارہ کیا تھا کہ فارسی میں 1000 اور عربی میں 7، تو ہو سکتا ہے ایک مراد لی جائے. اب اگلا مرحلہ، 7 آسمان. لفظ 7 قرآن مجید میں 7 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس میں سے ہر ایک آیت میں 7 7 7 آسمانوں کا تذکرہ موجود ہے. پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں 29 فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. پس اس نے متوازن کیا 7 آسمانوں کو اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. سورہ بقرہ. اس کے بعد چلے اگلا مرحلہ، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 44. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. خدا کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے. سورہ بنی اسرائیل. اور اسی اعتبار سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 17، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. اور بتحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے. 7 طرائق، طرائق جمع ہے طریقتن کی. طریقتن راستہ، 7 بنا دیے. اور اسی لفظ راستہ کو سمجھاتے ہوئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اور آج کی حد تک بات کو یہاں روک رہے. اور پھر
قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ سات کا استعمال ہوا، پھر روایات میں جہاں استعمال ہوا، انشاءاللہ وہ آنے والے کل کے مجلس میں بیان ہوگا سات کا مسئلہ۔ اور جب تک ساتھ ساتھ رہے تب تک ذکر آل محمد باقی رہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، 7 محرم کی تاریخ تھی کہ جب لشکر حسینی پر پانی بند کیا گیا۔ اللہ اکبر، 7 محرم کی تاریخ تھی جب لشکر حسینی پر پانی بند کیا گیا۔ سخت گرمی کا مہینہ تھا، اور چونکہ آپ ماہ رمضان میں اور ایسے موسم اور ایسے وبا کے ماحول میں پیاس کی شدت کو اور قریب سے محسوس کر رہے، تو آئیے چلیں کربلا کے میدان میں۔ 7 محرم سے لے کر عجیب کیفیت تھی۔ فرات کا کنارہ تو مولا عباس کے ہاتھوں میں تھا، لشکر حسین پہلے قیام پذیر ہوا فرات کے کنارے پر، پھر جب لشکر یزید پہنچا اور فرات کا کنارہ خالی کروانا چاہا، کیا جلال تھا علی کے شعر میں۔ اپنی تلوار کی نوک سے خط کھینچ کے فرمایا زمین کے اوپر کہ فرات کا کنارہ خالی کرانے کے لیے خیموں تک تو بہت دور ہے پہنچنا، اگر کسی میں ہمت ہے تو اس خط کو عبور کر کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس جہاں موجود ہوں، ممکن نہیں تھا کہ کوئی فرات کا کنارہ خالی کر۔ سرکار سید الشہداء نے عباس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا، بھیا اگر یہ چاہتے ہیں کہ کنارہ خالی کر دیا جائے تو ہم تو مسافر ہیں، ہمیں کیا کام کنارے سے، یہاں سے اپنے خیمے اٹھا لیتے۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل وقت تھا۔ اسے کہتے ہیں اطاعت امام۔ بھرپور جوش اور جلال اور شجاعت کے باوجود، قبضے ذوالفقار اور تلوار کے باوجود، حضرت عباس جو ابھی خط کھینچ رہے تھے، حکم امام پر اپنے ہاتھوں سے خیموں کی قاناتیں خود کھول رہے تھے۔ لشکر حسینی فرات کے کنارے کو چھوڑ کر فرات سے دور منتقل ہو گیا۔ ادھر ظلم شدید یہ ہوا کہ لشکر حسینی پر پانی بند کر دیا گیا۔ وہ محرم کی 7 تاریخ تھی جب خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ہائے 7 محرم کے بعد وہ 8 محرم کی آمد، وہ 9 محرم کی آمد، پیاس کی شدت بڑھتی گئی۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میرے مولا نے کربلا کے میدان میں اپنے چاہنے والوں کو کب آواز دی ہے؟ جبکہ اصغر کے لیے پانی مانگا ہے۔ وہ شدت پیاس ہے کہ امام فرماتے ہیں، بیٹا یہ میری بات نہیں سمجھ رہے، تم ہی انہیں بتاؤ کتنی پیاس لگی ہے۔ بچے نے سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرائی، اشقیاء منہ موڑ موڑ کے رونے لگے۔ اس وقت امام نے یاد کیا تھا، شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء وانتم تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم 10 محرم کو کربلا میں ہوتے تو دیکھتے تمہارا آقا اور مولا کس طرح پانی کا سوال کر رہا تھا بچے کے لیے، اشقیاء دینے سے انکار کر رہے تھے۔ یہ امام کی پکار تھی کربلا کے میدان کے لیے، اور امام کی دوسری وصیت تمہارے اپنے علاقوں کے لیے، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فانتبہونی، اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، اے روزے دارو روزے کے افطار کی دعا پڑھنا، روزہ کھولتے ہوئے، اور جب پانی پی لو تو یاد کرنا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا وقت موت پیاس کی تکلیف سے محفوظ فرما۔ پروردگار روز قیامت جب شدید ترین پیاس لگی ہوگی اور کوئی پانی پلانے والا موجود نہ ہوگا، پروردگار تجھے کربلا کے یتیمان حسین کی پیاس کی شدت کا واسطہ ہم غلاموں کو روز قیامت ساقی کوثر کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔